ایک تپتی دوپہر میں میرا کزن علی شیرانی دکان کے سامنے گنے پیڑ کے نیچے کھڑا کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک خاتون سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سراپا دلکش اور چال مستانہ تھی، چلنے کے انداز نے چمکا دیا۔ ایسی عام عورتوں کی چال نہیں ہوتی، جیسے کوئی مورنی چل رہی ہو۔ وہ قریب آئی، حیرت ہوئی کہ وہ علی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ خاصی حسین و جمیل، عمر یہی کوئی 35 کے درمیان ہوگی، مگر 22 کی لگتی تھی۔ 16 سنگار تو نہ کیے تھی، بلکہ ہلکا میک اپ ضرور 16 سنگار جیسا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں اور دراز پلکیں، اس پر گلابی چہرہ اور یاقوتی ہونٹ۔ وہ کسی شاعر کی غزل معلوم ہوتی تھی۔ علی اس کی دید میں کھویا تھا۔ وہ قریب آ کر پوچھنے لگی، آپ کی نظر میں کوئی 2 کمرے کا مکان ہو تو بتائیے، مجھ کو کرائے پر رہائش درکار ہے۔ اس نے کچھ اس ادا سے پوچھا کہ جی چاہے کہیے، مکان تو میرے علم میں کوئی خالی نہیں ہے، البتہ میرا گھر حاضر ہے۔ تاہم یہ باتیں کسی انجانی خاتون کو کہنے کی نہ تھی۔ ظاہر ہے جوتے نہیں کانے تھے۔ ابھی تو کوئی مکان میری نظر میں نہیں ہے، تو ایک روز میں ضرور معلوم کر لے۔ یہ گھر کے برابر میری دکان ہے، یہاں آ کر معلوم کرنا ہوگا۔ پھر بولی، پانی کا ایک گلاس تو دے، بڑی سخت دھوپ ہے۔ علی دوڑ کر دکان میں گیا اور کولڈ ڈرنک گلاس میں لے آیا۔ پی کر اس نے گلاس واپس کیا۔ اف، گرمی کی بھی حد ہے۔ تبھی میرے کزن نے کہا، آپ اتنی دھوپ میں پیر رہی ہیں، کہاں سے آئی ہے؟ میرا نام صفیہ ہے اور آپ کی دکان سے تھوڑی دور کچھ فاصلے پر رہتی ہوں۔ کرائے کا مکان ہے، لیکن اب مالک مکان خالی کرنے کو کہہ رہا ہے، اس لیے اتنی پریشان ہوں۔ گھر میں اور کوئی نہیں، خود تلاش کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ مالک مکان بے مروت سا شخص ہے۔ اس نے چند دن کی مہلت دی ہے کہ نیا گھر ڈھونڈو۔ کئی دن سے ماری ماری پھر رہی ہوں، لیکن اس محلے میں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ کسی دوسرے محلے میں علی نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون نے بات کاٹ دی، کہیں اور نہیں رہنا چاہتی کہ یہ دیکھا بھلا محلہ ہے۔ اکیلی رہتے ہوں نا، اس لیے آپ کے شوہر وہ سعودیہ میں ہے، محنت مزدوری کی خاطر گئے ہیں۔ یہاں تنخواہ کم تھی، خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بچے بھی اسکول جاتے ہیں اور میں خود گھر پر سلائی وغیرہ کرتی ہوں۔ ایسے کہتے کہتے کہ ایک بے بس عورت کی طرح جو مجبور ہوں، اس کی آواز مدھم ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو اس پر رحم آ گیا، کہا، گھبرائیے نہیں، میں جلدی کوئی مکان تلاش کروں گا۔ آپ کو جب وقت ملے آ کر ملاقات کر لینا۔ تب وہ کوئی ہوئی، میں روز اسی وقت آپ کے گھر کے پاس ایک بچی کو قاعدہ پڑھانے آتی ہوں، تبھی آپ سے ملاقات کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر گہرا تاثر دل میں چھوڑ گئی، کیونکہ میرا یہ کزن کچھ عرصے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ وہاں ایک عورت تھی، شاسنائی ہو گئی، جو ساتھ ہی دفتر میں کام کرتی تھی۔ وہ بالکل صفیہ کی ہم شکل تھی۔ تبھی اس نے بڑے غور سے دیکھا اور اسی پاس ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ دوسرے دن وہ پھر اسی وقت آئی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا تو وہ بولی، آپ کیوں مجھے اس طرح دیکھتے ہیں؟ جواب دیا صفیہ، دراصل میں کچھ عرصے بیرونی ملک رہا ہوں، وہاں میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک عورت زندگی میں آ گئی۔ بہت دلربا تھی، مجھ کو اچھی لگتی تھی، کچھ عرصے ساتھ گزارا اور پھر ہم بچھڑ گئے۔ اب میں نے تم کو دیکھا ہے تو مجھے وہ گزرے دن یاد آ گئے۔ یہ ساری باتیں صفیہ نے سنی اور کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر آ جاتی، دکان پر ملاقات ہو جاتی، مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک دن صفیہ نے خود آ کر اپنے مکان کا پتہ بتایا اور کہا کہ میں صبح 9 بجے کے بعد 2 بجے تک گھر پر ہوتی ہوں، پھر بچیوں کو پڑھانے چلی جاتی ہوں۔ کوئی کام ہو تو بلا جھجک گھر آ جانا۔ کچھ عرصے بعد صفیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ ناراض ہونے لگی کہ میں نے تم کو گھر پر آنے کا کہا تھا، آپ نے کہا کہ ضرور آؤں گا۔ دراصل میں سمجھتا تھا کہ تم نے رسماً کہا ہوگا، کیونکہ اکیلی عورت کے یہاں ہمارے دعوت دی تھی۔ اب تم ابھی تک نہیں آئے، میں بھی اب تمہاری دکان پر نہیں آؤں گی۔ معاشرے میں کسی اجنبی مرد کا آنا جانا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ اگلے دن وہ کچھ تھیلے لے کر اس کے باہر پہنچا۔ صفیہ کے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ احترام سے گھر کے اندر لے جا کر بٹھا دیا۔ کچھ خاطر تواضع کی اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں۔ اس کے بعد علی نے اجازت لی۔ اب وہ اکثر دکان پر آتی، کوئی نہ کوئی مجبوری باتوں باتوں میں جتلائی۔ وہ سے علی وہ اشیاء دے دیتا اور گھر آنے کی دعوت دے کر چلی جاتی۔ ہفتے میں ایک بار اس کے اصرار پر وہ اس کے گھر جانے لگا۔ وہ جب جاتا، صفیہ اکیلی ہی ہوئی، بچے وغیرہ کہیں نظر آنے نہیں آتے تھے۔
ایک دن علی کو بخار آ گیا اور دکان پر نہ گیا۔ 2-3 دن تک دکان بند رہی۔ جب طبیعت سنبھلی، دکان کھولی تو پڑوسی دکاندار نے بتایا کہ ایک عورت صفیہ نامی آئی تھی اور کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا کہ دکان کیوں بند ہے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں کہاں گئی ہے، کہ جب دکان کھلے تو علی سے کہنا کہ مجھ سے رابطہ کرے۔ اس پیغام پر وہ کچھ پریشان ہوا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ پڑوسی کو پیغام دے کر گئی ہے، شاید اسی پیسوں کی ضرورت ہو یا کوئی اور مشکل ہو۔ 4 دن بعد دکان کھولی تھی، لہٰذا شام تک رہا، پھر دکان بند کر کے وہ سیدھا صفیہ کی مکان پر گیا، ساتھ کچھ راشن اور ضرورت کا سامان بھی لے لیا کہ اس کی ضرورت ہوگی۔ دروازہ بجایا، نہ کھلا۔ آواز دی، صفیہ میں ہوں علی، دروازہ کھولو۔ دیر تک قدموں کی آہٹ آئی مگر در نہ کھلا۔ تب علی نے ذرا زور سے دستک دی تو آہستہ سے بولی، علی لوٹ جاؤ، میں کل آؤں گی۔ حیرت زدہ لوٹ گیا، سوچا جانے کیا بات ہے۔ دکان پر پیغام چھوڑا، اب در نہیں کھل رہی تھی۔ عجیب عورت تھی۔ اگلے دن صبح ہی وہ آ گئی، شکوہ کیا کہ وہ خود بلا کر در وانا کیا۔ کیا بات تھی؟ کہاں شام کے بعد کسی مرد کا یوں میرے گھر آنا ٹھیک نہیں۔ تبھی دروازہ نہیں کھولا کیونکہ مالک مکان قریب والے گھر میں رہتے ہیں اور وہ نظر رکھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے شک کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں پتہ نہیں کون آتا ہے۔ علی نے سوال کیا، کیا صفیہ تمہارے گھر میں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں جو وہ لوگ شک کرتے ہیں؟ جواب دیا، صرف رشتہ دار آتے ہیں، رشتہ دار تو سب کے گھر آتے ہیں، لہٰذا علی تم ابھی میرے گھر مت آنا، جب حالات ٹھیک ہوں گے میں بتا دوں گی، بلکہ اب میں خود ہی تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ خیر تمہاری مرضی، میں تو تمہیں کچھ سامان دینے آیا تھا۔ یہ کہہ کر علی نے وہ سامان اس کے سامنے رکھ دیا۔ فوراً اس نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد صفیہ باقاعدگی سے دکان پر آنے لگی۔ وہ اس کو ضرورت کی ہر چیز دے دیتا اور وہ بڑے شوق سے ساتھ لے کر چلی جاتی۔ کبھی کبھی جب دکان پر کوئی نہ ہوتا، اسے پردے کے پیچھے بیٹھ جانے کو کہتا۔ وہ خوشی سے وہاں بیٹھی رہتی، کولڈ ڈرنک اور بسکٹ ایک سے تواضع ہوتی، بہت مسرور ہوتی۔ ایک بار علی نے یوں ہی مذاق میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چوڑیاں پہنو گی تو وہ اس کے شانے سے آ لگی اور کسی بات پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتی کچھ نہ کچھ فرمائش ضرور کرتی تھی، جوتے، کپڑے اور بھی رقم مانگ لیتی، اس انداز سے گفتگو کرتی جیسے علی سے زیادہ چاہنے والا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ایسے ٹائم پر بھی آنے لگی جب دکان پر گاہک ہوتے، یعنی رش کا وقت ہوتا۔ علی ایسے توجہ نہ دے پاتا تو وہ ہاں بڑی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ تب علی لڑکا ملازم لڑکوں کو کہتا کہ پوچھو اسے کیا چاہیے۔ پوچھتا، وہ اپنا مقصد حاصل کر کے چلی جاتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صفیہ نے بھی کوئی وعدہ کیا اور نہ اظہار الفت کا موقع دیا، اس کے باوجود وہ اس کے ہاتھوں لگا رہتا۔ اگر کوئی تہوار ہوتا تو پھر وہ دل کھول کر جو چاہتی وصول کرتی۔ وہ کچھ اس طرح اداکاری کرتی کہ مجال ہے دوسروں کی جھوٹ کا گمان ہو۔ یوں وہ میرے اس سادہ لو کزن کو کافی حد تک بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکان پر آئی، ابھی بیٹھی تھی کہ وہاں علی کا ایک دیرینہ دوست آ گیا۔ علی نے صفیہ کو اپنے گھر کے اندر بھیج دیا۔ تب اس کے دوست نے پوچھا کہ علی تم اس کو کب سے جانتے ہو اور تمہاری اس سے کیسے دوستی ہوئی؟ ایسی عورتوں کو اپنے گھر نہیں جانے دینا چاہیے۔ کزن نے مختصری بات بتائی تو دوست نے کہا کہ یار ذرا ہوشیار رہنا کیونکہ یہ عورت اچھے چلن کی نہیں ہے۔ ارشد کی بات سن علی کو غصہ آ گیا، کہا دوست بنو، رقیب کیوں بن رہے ہو؟ اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارشد نے جواب دیا کہ ہاتھ کنگن کو ہراسی کیا، تم فلاں وقت پر مجھ سے ملنے آ جانا، اس دو کے باز کے سارے کرتوت تم کو معلوم ہو جائیں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگلے روز علی کا صفیہ کے مکان کی طرف نکلنا ہوا۔ یہ رات کا وقت تھا، دیکھا ایک مرد اس کے گھر سے نکل کر جا رہا تھا۔ غور سے دیکھا تو وہ بھی دوست تھا، ارشد کا بھی شناسا تھا، ثاقب نام تھا۔ اسے دیکھ کر علی رک گیا اور بولا، یارا ادھر کہاں گئے تھے؟ اپنا ٹھکانہ ہے، روز ادھر آتا جاتا ہوں۔ کیونکہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی کیونکہ میں دن کو یہاں آتا جاتا ہوں۔ اس پر ثاقب نے صفیہ سے متعلق ایسی باتیں کہی کہ علی کا خون کھل گیا۔ بات کرتے ہوئے ثاقب بار بار اوپر دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر بھی صفیہ کے مکان کی چھت پر گئی۔ وہاں وہ کڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، تبھی جلدی سے پیچھے ہوئی۔ ثاقب پوچھنے لگا، خیر تو ہے؟ تم یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپ پوچھ رہے ہو؟ لیکن میرے کزن کا وہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، بہرحال اس کو وقت دوست کو ٹال دیا۔
اور صفیہ قدر نہیں بجایا، البتہ گھر آ کر کھانا کھایا اور نہ کسی سے بات کی۔ مارے غصے کی اس کو نیند نہیں آئی، رات بھر کانٹوں پر لوٹتا رہا۔ ثاقب سے اس نے مالک مکان کا نمبر لیا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے مالک مکان کے نمبر سے صفیہ سے بات کرنا چاہی تو جواب ملا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ علی کا جی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بولنے میں ماہر ہے۔ اگلے ظہر ارشد آ گیا، بولا آج شام میرا ہے، ڈیرے آ جانا، تمہاری دوست سے ملاقات کروانی ہے۔ مجھ کو سب باتیں معلوم ہو چکی ہے، کل صافی بھی ملا تھا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہوئے ساری حقیقت کھل گئی ہے، لیکن یار افسوس اس بات کا ہے کہ یہ عورت اتنے عرصے مظلوم و بے بس بن کر مجھ سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے اور مجھے شک بھی نہ گزرنے دیا۔ پھر وہ کچھ اور بھی راز افشا کرتا رہا، مگر علی نے جو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کافی تھا۔ اب اور کیا سنتا؟ انسان جب کسی پر اندھا اعتماد کرتا ہے پھر دھوکہ کھا کر شکوہ کرنے کا حق تو وہی ہوتا ہے۔ اس سبب وہ بار بار فون کرتا رہا، مگر صفیہ جان چکی تھی کہ علی کو ثاقب نے حقیقت بتا دی ہے، لہٰذا اس نے ایک بار بھی آ کر فون پر بات نہ کی۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ مکان تبدیل کر کے چلی گئی ہے۔ صفیہ کی ایک سہیلی بھی تھی جس کا نام شازیہ تھا، وہ علی کی دکان سے سودا لیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو پوچھا، کافی عرصے سے صفیہ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ اب بھی دکان پر کیوں نہیں آتی؟ شازیہ بولی کہ معلوم نہیں، کئی روز سے مجھے بھی نہیں ملی، وہ مکان چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نئے مکان کا پتہ معلوم ہے تو بتا دو، اس سے ضروری بات کرتی ہے۔ علی نے کافی منت کی لیکن شازیہ نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ صاف انکار کر گئی کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب علی نے اس کو کافی سامان دیا اور قیمت کم لی تو شازیہ نے آخرکار بتا دیا کہ منع کر گئی ہے کہ کسی بھی حال میں علی کو میرا نیا پتہ نہ بتانا۔ اب تم کہتے ہو تو بتا دیتی ہوں، مگر کیا فائدہ ہے، تم ہی کو خسارہ ہوگا۔ شازیہ سچ کہہ رہی تھی، لہٰذا اس نے دوبارہ صفیہ کا پتہ معلوم کرنے پر اصرار نہ کیا، بلکہ خدا کا شکر ادا کیا کہ جلد اس دھوکے باز عورت سے نجات مل گئی، اس کے فریبی شکنجے سے جان چھوڑ گئی۔ جانے کب تک اور بیوقوف بنتا اور رسوائی الگ ہوئی، کیونکہ دکاندار کو اپنی ساکھ پیاری ہوتی ہے۔ ایک بار اگر کوئی رسوائی ہو جائے تو پھر کوئی گاہک دکان پر آنا پسند نہیں کرتا۔ یہ داستان میرے کزن نے شادی کے بعد سنائی تھی، کیونکہ میری شادی علی سے ہوئی، وہ اب میرے شوہر ہیں۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی، اور جب بچی 4 سال کی ہوئی تو ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس وقت علی گھر پر نہ تھے۔ وہ عورت پریشان اور خستہ حال لگی، اپنا نام صفیہ بتایا اور بولی آپ کے محلے میں گھر لیا ہے، میں باقاعدہ پڑھاتی ہوں، اگر آپ نے بچی کو پڑھوانا ہو تو روز آ جایا کرو۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بے سکون چہرہ اور بے رونق آنکھیں تھی۔ مجھے اچانک صفیہ کی داستان یاد آ گئی جو علی نے سنائی تھی، اور میں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، مجھے اپنی بچی کو باقاعدہ نہیں پڑھوانا، میں خود اسے پڑھا لوں گی، جانے کیوں مجھے میری چھوٹی ہنس نے اس وقت یہی کہا نہ ہو، یہ وہی صفیہ ہے، اب بھی ہے، اور اب مدت بعد بہانے سے آئی ہے، یہ پہلے ہمارے گھر دیکھ چکی تھی، اس وقت ساس زندہ تھی، وہ ہوتی تو ضرور پہچان لیتی۔ میری نند بھی اب بیاہی جا چکی تھی، خدا جانے یہ وہی تھی یا کوئی اور مصیبت زدہ تھی، تاہم دل پر بوجھ سا آ گیا۔ سوچتی رہی کہ اگر وہ نہ تھی، کوئی بدحال غربت کی ماری مصیبت زدہ تھی تو ایک کاش اس کی کچھ مدد کر دیتی۔ ہمارے معاشرے میں دھوکے باز عام ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ تلخ تجربے کے بعد ہمارا دل نہیں چاہتا کہ کسی پر بھروسہ کرے، مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتے، کیونکہ غلط قسم کے لوگ مستحق لوگوں کے لیے باعث نقصان بن جاتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ڈوبتے ہیں تو دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ پانچ کو آنچ نہیں، غربت میں بھی چاہیے کہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں، کیونکہ جو سیدھے راستے پر چلتے ہوں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، جبکہ غلط راہوں کے مسافر اپنا سکون، عزت اور سب کچھ کھو دیتے ہیں، آخر میں خالی دامن رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا۔